أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ عز وجل: یا ایہا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے کچھ سنانے کے لیے جمع ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے آثار چمک دمک ظاہر ہونے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سب سے باکمال انسان تھے، قریش کے سب سے باعزت انسان تھے. مکے کا ہر آدمی آپ کو امانت دار، صادق اور امین کے لقب سے جانتا تھا، پکارتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار مکے والوں میں مشہور اور معروف تھے. ہر آدمی آپ کی نیکی، بھلائی، خیر خواہی، دوسروں کے لیے اچھائی چاہنا، یہ ساری صفات کو جانتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والوں میں بت پرستی، شرک، کفر اور اخلاقی برائیوں کو دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوا کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت پر باقی تھے، نیکی کا جذبہ آپ کے اندر پایا جاتا تھا، تو اپنے خاندان والوں کو، اپنی بستی والوں کو برائی میں ملوث دیکھ کر آپ کو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی 40 سال کی عمر کو پہنچنے لگے تو آپ کے اندر تنہائی اور خلوت پسند آنے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے بھر کا توشہ لے کر غار حرا پہنچ جایا کرتے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کے مطابق عبادات انجام دیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ پر نبوت کے آثار ظاہر ہونے لگے. وہ اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے، صبح میں وہی کچھ ظاہر ہوا کرتا تھا. مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا آغاز خواب سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ رات میں دیکھتے، خواب میں دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی اس کو صبح میں پایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے. غار حرا میں آپ عبادات انجام دینے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں اور آپ سے مل کر کہتے ہیں کہ اقرأ، کہ محمد تم پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ دوبارہ کہتے ہیں کہ پڑھو، تو اللہ کے رسول کا وہی جواب ہوتا ہے کہ ما انا بقاری۔ تو جبریل علیہ السلام آپ کو اپنے باہوں میں لے لیتے ہیں، آپ کو اپنے سینے سے چمٹا کر دبوچتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرأ۔ تو تیسری مرتبہ ہونے کے بعد آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، یہیں سے آپ نبی بنائے جاتے ہیں۔ سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس طرح 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ عجیب و غریب واقعہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے گھبرا گئے، دہشت طاری ہو گئی، بہت ڈر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے سہمے گھر پہنچتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ مجھے ایسی چیزیں نظر آنے لگی ہیں کہ مجھے اپنے جان پر ڈر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر سو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ڈرے سہمے گھر پہنچے تھے، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کو اپنے جان پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے اخلاق و کردار، آپ کی خیر خواہی کو جانتی تھی۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہو، آپ رشتوں کو جوڑتے ہو، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے لیے محنت کر کے اس کے لیے فراہم کرتے ہو، وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہو، وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، جو حق والا ہوتا ہے اس کا آپ ساتھ دیتے ہو۔ آپ بڑے خوبیوں کے مالک ہیں، آپ کے اندر بڑے اخلاق پائے جاتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو تسلی دلانے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہ بڑی عمر کے ہوتے ہیں، عیسائیت قبول کر چکے تھے، ان کے پاس کچھ علم تھا، یہ تورات انجیل وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کے بھتیجے سے جو معاملہ ہوا، جو ماجرا ہوا، آپ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں سناتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اس طرح کیا، جو کچھ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے سامنے یہ باتیں سناتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل یہ واقعہ سن کر پہچان جاتے ہیں کہ جو آخری نبی آنے والا تھا، جس کے انتظار میں ہم تھے، وہ آخری نبی آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ تمہیں نبوت و رسالت سے سرفراز کیا جائے گا اور تمہاری قوم تمہیں تمہاری اس بستی سے نکال دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میری قوم مجھے اپنی بستی سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں ہاں۔ اور اس وقت ورقہ بن نوفل یہ بھی کہتے ہیں کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ رہا تو میں تمہاری مکمل مدد کروں گا، تمہارا مکمل ساتھ دوں گا۔ اور ورقہ بن نوفل کا انتقال اس واقعے کے چند دنوں کے بعد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد پھر گھر جاتے ہیں، توشہ تیار کر کے پھر غار حرا پہنچ جاتے ہیں، جہاں آپ عبادت میں لگے رہتے ہیں، بندگی میں لگے رہتے ہیں، اور وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو پہلی وحی آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ڈر گئے تھے، سہم گئے تھے، اللہ کے رسول پر خوف طاری ہو گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اتنے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ختم ہوئی، دہشت ختم ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک طرح سے شوق پیدا ہو گیا کہ وحی آئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس غم میں مبتلا تھے وہ غم جاتا رہا. اللہ کے رسول انتظار میں تھے کہ وہ فرشتہ کب آئے گا, دوبارہ وحی کب آئے گی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے لیے تیار کیا گیا. اللہ کے رسول چند دنوں تک انتظار میں تھے. اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں, اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں. یعنی پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان کچھ دن باقی تھے جس میں وحی نہیں آئی, تو اللہ کے رسول انتظار میں تھے. تو وہی فرشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادات انجام دیا کرتے تھے. ایک مدت مکمل کر کے شوال 1 کو اللہ کے رسول غار حرا سے واپس نکل کر مکے کی طرف آتے ہیں. تو پہاڑ سے اترنے کے بعد وہی آواز آتی ہے جو آواز پہلی وحی کے موقع پر آئی. اللہ کے رسول دائیں دیکھتے ہیں, بائیں, سامنے, پیچھے, کوئی نظر نہیں آتا. آواز تو آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو وہی فرشتہ جو اللہ کے رسول کے پاس پہلی مرتبہ آیا تھا زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہے. اور جبریل علیہ السلام کو اس وقت اللہ کے رسول پہلی مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھتے ہیں, جن کے 600 پر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کو اللہ کے رسول اس حالت کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں. پھر گھر پہنچ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر سو جاتے ہیں, آرام کرتے ہیں. دوبارہ وحی نازل ہوتی ہے, یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کملی پوش اٹھ اور لوگوں کو بت پرستی سے ڈرا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان میں پیدا کر. قم فانذر وربک فکبر, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر, توحید بیان کر. قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر, اور اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھ. والرجز فہجر, اور گندگی سے, بت پرستی سے دور رہ. یہ وحی نازل ہوئی. دوسری وحی میں سورۃ المدثر اور سورۃ المزمل کی چند آیتیں نازل ہوتی ہیں. اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی روشنی میں عبادات انجام دینے لگے. اور جو وحی آئی تھی, نبوت کا جو سلسلہ شروع ہو چکا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 3 سال تک خفیہ دعوت دیتے رہے. علانیہ لوگوں میں باہر آ کر لوگوں کے سامنے دعوت نہیں دیتے تھے, بلکہ جو آپ کے قریبی تھے ان لوگوں میں دعوت کا کام شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے, آپ کے اخلاق سے آپ کو پہچانتے تھے. آپ کو کبھی انہوں نے جھوٹا نہیں پایا, کبھی آپ کو جھوٹ کہتے ہوئے نہیں پایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر وہ لوگ آپ پر ایمان لائے. سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کے دوست, سچے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. بڑی عمر والوں میں آپ پر ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے, جو آپ کے خاص دوست تھے. عورتوں میں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ نے لے آئی, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ رہتی تھی, آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ چکی تھی, اور آپ کو کبھی انہوں نے جھوٹ کہتے ہوئے, بری بات کہتے ہوئے یا برا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی, اپنے نبوت کے تعلق سے بات بتائی, توحید کا پیغام ان تک پہنچایا, تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کی. اور چھوٹے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی کفالت میں تھے. اور غلاموں میں زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے وہ ایمان لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہ 4 لوگ جو سب سے پہلے ایمان لے آئے تھے. اور یہ لوگ بھی دوسرے لوگوں کو, اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے لگے. تو اس طرح اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا, اور مکے میں اسلام لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی. 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. خفیہ دعوت, علانیہ نہیں, چھپ چھپ کر قریبی لوگوں کو دعوت اور اسلام کا پیغام پہنچایا جاتا. وہ لوگ اسلام لایا کرتے تھے. جب 3 سال گزر گئے, چند لوگ مکے میں تیار ہو گئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.
جس بات کا حکم دیا جاتا ہے اسے علانیہ طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے بعد علانیہ دعوت شروع کرتے ہیں, لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچاتے ہیں, بت پرستی سے, شرک سے, کفر سے لوگوں کو روکنے لگتے ہیں. تو اس طرح دعوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علانیہ دعوت شروع کرتے ہیں تو آپ کے خلاف سازشیں بھی شروع ہو جاتی ہیں, تکلیف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی نازل کرتے ہیں, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرائی, اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کیجئے, دعوت کا کام ان میں کیجئے. اس وقت مکے میں کوئی بھی اہم کام ہو, اہم بات ہو, بتانی ہو تو لوگ اس وقت صفا کی پہاڑی پر چڑھ جایا کرتے تھے. گویا اس وقت صفا کی پہاڑی منبر کی حیثیت رکھتی تھی. کوئی بڑا کام ہو یا بڑا معاملہ ہو جائے یا کوئی اہم بات ہو تو لوگوں کو بتلانے کے لیے لوگ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا کرتے تھے. جیسے ہی آیت نازل ہوئی کہ نبی آپ اپنے قوم والوں کو, اپنے گھر والوں کو, رشتہ داروں کو ڈرائیے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں اور مکے میں جتنے بڑے خاندان تھے سب خاندان والوں کو پکار کر جمع کر لیتے ہیں. سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ میرے پہاڑ کے پیچھے, پہاڑ میں نے دونوں طرف دیکھتا ہوں, میں پہاڑ کے دونوں حصے کو دیکھ رہا ہوں, ادھر بھی میں دیکھتا ہوں اور میں ادھر کا حصہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو, اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا آپ میری بات کو مانو گے؟ کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم آپ کی بات کو مانیں گے. کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں پایا, کبھی ہم نے آپ کو جھوٹا نہیں پایا. آپ ہمارے معاشرے کے, ہمارے سماج اور سوسائٹی کے سب سے سچے انسان ہو, سب سے امانت دار انسان ہو, آپ کبھی جھوٹ نہیں کہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ دیکھو میں تمہیں عذاب سے ڈراتا ہوں, تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انجام دو. اگر تم اس طرح نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا, کیونکہ آپ نے بت پرستی شرک میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر تم پر پکڑ بھیجے گا. اس لیے تم ان بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پیش کی تو سارے لوگ خاموش واپس چلے گئے. تو آپ کا چچا ابو لہب اس نے کہا کہ تبن لکا, تیری بربادی ہو, تو کیا تو اسی وجہ سے اسی بات کے لیے ہمیں جمع کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے برا بلا کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سرزنش کرتے ہوئے, اسے ڈانٹتے ہوئے تبت یدا ابی لہب وتب یہ سورت نازل کی, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی پر سرزنش اور مذمت نازل کی. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہونے کے بعد لوگوں میں دعوت کا کام شروع کر دیتے ہیں, لوگوں میں دعوت کا کام شروع کر دیتے ہیں. اب مکے کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں, بتوں کے تعلق سے خلاف کہتے ہیں. تو جب مکے میں لوگ آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر وہ ایمان لے آتے ہیں. تو جیسے ہی حج کا موقع آیا تو مکے کے بڑے بڑے لوگ آپس میں کہنے لگے کہ محمد لوگوں کو توحید کی طرف, اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں اور ہماری بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں. کیوں ایسا نہ کریں کہ ابھی حج کا موسم ہے, ہر طرف سے لوگ آنے لگیں گے اور محمد کو ایسے ہم چھوڑ دیں گے تو اس کی دعوت, اس کا پیغام دور دور تک پہنچ جائے گا. اسی لیے ہم کسی ایک بات پر ہم متفق ہو جاتے ہیں کہ جو بھی مکے کے باہر سے آئے گا ہم محمد سے روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہیں. کسی نے کہا ہم کہیں گے کہ محمد پاگل ہے, کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ محمد کاہن ہے, کسی نے کہا کہ وہ جادوگر ہے. یہ ساری باتیں آئیں, آخر میں اس بات پر سب متفق ہوئے کہ جو بھی مکے کے باہر سے آئیں گے ہم کہیں گے کہ محمد جادوگر ہیں. ان کی باتوں میں مٹھاس ہے, وہ لوگوں کو ان کے دین سے پھیر دیتا ہے, میاں بیوی کے درمیان, رشتہ داروں کے درمیان تفریق کر دیتا ہے. تو اس طرح یہ لوگ پلان کر کے
लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होने से रोकते रहे। दावत का सिलसिला चलता रहा, दावत का सिलसिला चलता रहा। अल्लाह के रसूल पर लोग आहिस्ता आहिस्ता ईमान लाते रहे। कुरैश के लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत से रोकने के लिए बड़ी प्लानिंग मनसूबाबंदी करते रहे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उनकी बातों में नहीं आए, ना उनके वईदों को, ना उनके धमकियों को से डरने लगे, ना ही उनके जो चैलेंजेस से उसके सामने आप हार गए, बल्कि अल्लाह के रसूल मेहनत के साथ, सिबात कदमी के साथ जमे रहे और दावत का काम बराबर करते रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करने वाले शुरू में चंद नौजवान थे। जो भी आप पर ईमान लाता, कुरैश ने उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। बिलाल इब्न रबाह रज़ियल्लाहु अन्हु एक गुलाम थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल कर ली, तो इनका एक जो आका था, यजमान था, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने की वजह से इन्हीं सख्त तकलीफें दिया करता था और चंद नौजवानों के हवाले कर दिया जो मक्के के गर्म रेतों में इन्हीं घसीट कर ले जाया करते थे। जब उन्हें तकलीफ दी जाती तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम छोड़ने के बजाय अहद का नारा लगाया करते थे, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह अकेला है, अहद का नारा लगाया करते थे। मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े नाज़ो निअम में पल रहे थे, बड़े खानदान के मालदार और दौलत वाले थे, नाज़ो निअम में पलने वाले थे। जैसे ही इस्लाम ले आए तो इनके खानदान वाले इन पर खर्च करना बंद कर देते हैं। मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु इनके ताल्लुक से आता है कि एक मर्तबा जो लिबास पहनते दोबारा नहीं पहनते। जो इतर वो इस्तेमाल किया करते थे कि मक्के में इस कदर उम्दा इतर कि उस तरह कोई और इस्तेमाल नहीं किया करता था। मुसअब इब्न उमैर का गुजर जिस गली से होता, घर में बैठे लोग, औरतें कहती कि आज इस गली से मुसअब इब्न उमैर का गुजर हो रहा है। तो इस तरह जो भी ईमान लाते उन्हीं तकलीफ का सिलसिला शुरू हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत से रोकने के लिए कुरैश ने बड़ी प्लानिंग की, बड़े मंसूबे किए। उनमें से सबसे पहले ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने लगे। जब कभी आपके पास से गुजरते तो आपका मजाक उड़ाते, आपको नीचा दिखलाने की कोशिश करते, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका कुछ भी जवाब नहीं देते। उसके बाद उन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कट हुज्जती करने लगे। अल्लाह के रसूल के पास आकर हुज्जत करते, क्या अल्लाह को तेरे अलावा कोई नहीं मिला? क्या अल्लाह को तेरे अलावा कोई और नहीं मिला? क्या अल्लाह को इंसान ही मिला था का? वो कहा करते कि अगर कोई रसूल होता तो फरिश्ता होता, क्या अल्लाह को तेरे जैसा इंसान ही मिला क्या? तो इस तरह की बातें करने लगे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को भी नहीं माने, अल्लाह के रसूल बराबर इस काम में लगे रहे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल जब कभी इबादत में होते तो आपको तकलीफ दिया करते थे। एक मरतबा का वाक़या है कि अल्लाह के रसूल मस्जिद हराम में इबादत में लगे हुए थे। मक्के का एक शरीर इंसान था, उसने कहा कि आज हम मोहम्मद को तकलीफ देते हैं। तो ऊंट की जो ओझड़ी होती है जिसमें गलासत जमा होती है, वो लाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सजदे में गए तो आपके पीठ पर डाल देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी बातों के बावजूद अल्लाह की दीन की तरफ लोगों को दावत देते रहे, बुलाते रहे। किसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अपने काम को छोड़े, ना अपने मिशन को छोड़ा, ना आपने अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना छोड़ा। तो लोगों ने आपको धमकियां देनी शुरू की। आपके चचा अबू तालिब के पास पहुंच गए, कहा कि अबू तालिब तुम मक्के के सरदार हो, तुम जानते हो कि मोहम्मद हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं, लोगों को बुतों से दूर रखते हैं, लोगों को बुतों की बुत परस्ती से रोकते हैं। आप ऐसा कीजिए कि आप अपने भतीजे को इस बात से रोकिए, वरना हम उन्हें मार देंगे, उनकी जान ले लेंगे। अबू तालिब ने उन्हीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर समझाते हैं कि भतीजे तुम इस तरह क्यों करते हो, तुम इस काम को छोड़ दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि चचा जान, अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद भी रख दें तब भी मैं इस काम को छोड़ने वाला नहीं।
सारे मंसूबे नाकाम होते गए, सारे मंसूबे नाकाम होते गए। तो कुरैश ने एक फैसला ये भी किया कि ऐसा करते हैं कि अल्लाह के रसूल के पास आकर कहा कि मोहम्मद ऐसा करते हैं कि 1 साल तुम हमारे माबूद की इबादत करो, 1 साल हम तुम्हारे माबूद की इबादत करते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, ऑप्शन दिया। ऐसा करते हैं कि 1 साल हम इबादत करेंगे, दूसरे साल तुम हमारे माबूदों की इबादत करो। इस तरह हम लड़ाई के बजाय मिलकर रहने लगते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को भी नहीं माना। कैसे मान सकते हैं? जो लोग बुत परस्ती कुफ्र की तरफ दावत दें, उनकी बातों को कैसे मान सकते हैं? ये बात भी नहीं चली तो मक्के वालों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बहुत ही पेशकश रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल, रियासत, कुर्सी के जरिए फुसलाने की कोशिश की। उस मक्के का एक अक्लमंद इंसान था उतबा इब्न रबिया, उसको भेजा कि जाओ मोहम्मद को किसी तरह उनके रास्ते से रोकने की कोशिश करो। उतबा आकर कहता है कि अल्लाह के रसूल, मैं मोहम्मद, तुम जानते हो कि तुम हमारे इलाके के अक्लमंद इंसान हो, तुम जो हमारे इलाके में जो नया काम शुरू किए हो इससे सारे लोग परेशान हैं। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मक्के की सरदारी चाहते हो? अगर तुम मक्के के सरदार बनना चाहते हो तो हम तुम्हें सरदार बनाने के लिए तैयार हैं। हम आपको मक्के का सरदार और रईस मान लेते हैं। अगर तुम मालदारी चाहते हो, पैसे चाहते हो, तो बताओ कि हम तुम्हारे लिए इतना माल जमा करेंगे कि आप मक्के के सबसे बड़े मालदार हो जाओगे। अगर ये भी नहीं तो अगर आप ये चाहते हो कि इसके जरिए किसी मक्के की खूबसूरत औरत से शादी करना चाहते हो तो बताओ, हम मक्के के सबसे जो खूबसूरत लड़की है उससे हम आपकी शादी करा देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बातें सुनते रहे। सारी बातें जब हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फुस्सिलत की क़िराअत शुरू कर दी। दावत का काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सारी बातों का जवाब देने के बजाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फुस्सिलत, हामीम, सजदा, उस सूरत की आयतें शुरू कर देते हैं। हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम, तो इस तरह आयत पढ़ते जाते हैं। उतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कुरान मजीद की आयतें सुनता जा रहा था। कुरान की आयतें उसके दिल पर असर करते जा रही थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन अअरज़ू फ़क़ुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आद व समूद, जब इस आयत पर पहुंचे, इसका माना यह है कि या नबी, आप उनसे कह दीजिए अगर ये लोग आपकी दावत से मुंह मोड़ेंगे, आपकी दावत को कबूल नहीं करेंगे, तो इन लोगों पर भी वही अजाब आएगा जो अजाब के आद और समूद पर आया था। जैसे ही आयत अल्लाह के रसूल ने पढ़ी तो अतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रख देता है कि बस करो, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अल्लाह के रसूल की कोई बात गलत नहीं हो सकती। डर गया और अपने कौम के पास जाने लगा। कौम के लोग उम्मीद से थे। बाज लोगों ने कहा कि खुश हो जाओ, उतबा तुम्हारे काम में, तुम्हारी साजिश में कामयाब हो गया। जब उतबा को वापस आते देखा, उनका चेहरा बदला हुआ था, तो वो आपस में कहने लगे खुश होने की जरूरत नहीं है, मोहम्मद का जादू उतबा पर भी चल गया है। वो जो चेहरा लेकर गया वो उस चेहरा बदल कर वापस आ रहा है। तो इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम को जारी रखें। इस्लाम का सिलसिला, तबलीग का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। जब उन लोगों ने देखा कि मोहम्मद और उसके साथी इस काम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो अजाब देना, तकलीफ पहुंचाना, जबानी तकलीफ, हाथों से मारना, सारी बातें उन्होंने कोशिश की। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कोई रुकावट नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम में लगे हैं, लेकिन जो मुसलमान इस्लाम ले आते हैं उनके लिए बड़ी रुकावटें पेश होती हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मुसलमानों को हिजरत करने की इजाज़त दी। यानी इस्लाम की खातिर, अपनी ईमान की हिफाजत की खातिर मक्का छोड़ने की इजाज़त दी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से चंद लोग हबशा की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उस वक्त ये मशहूर था कि हबशा का बादशाह बड़ा इंसाफ पसंद है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता, और वो ईसाई था। चंद मुसलमान अल्लाह के रसूल की इजाज़त से हबशा पहुंच जाते हैं, ताकि हबशा की सरजमीन में अल्लाह की इबादत इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, बगैर किसी परेशानी के अंजाम दे सके। ये लोग हबशा पहुंच जाते हैं। कुरैश को ये बात पहुंचती है कि चंद मुसलमान मक्का छोड़कर चले गए हैं।
لیکن انہیں یہاں تسلی نہیں ملی. انہوں نے عمرو بن العاص جو کہ بعد میں ایمان لاتے ہیں ان کی سرداری میں چند لوگوں کو تحفے تحائف دے کر بھیجتے ہیں اور انہیں جو مسلمان حبشہ پہنچ گئے تھے انہیں واپس لانے کے لیے بھیجتے ہیں. عمرو بن العاص حبشہ کے بادشاہ کے پاس نجاشی کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے چند نوجوان اپنی بستی چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں واپس کر دو. حبشہ کے جو بادشاہ نجاشی تھا اس نے مسلمانوں کو جو ہجرت کر کے آ گئے تھے انہیں بلا کر کہا کہ کیا بات ہے, تم اپنی بستی چھوڑ کر ہمارے ملک میں کیوں آئے, تم یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جواب دینے کے بجائے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ کے بھائی, بڑے بھائی تھے, انہیں آگے کیا. نجاشی بادشاہ عیسائی تھا, عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا. جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جواب دینے کے بجائے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی, کاف ہا یا عین صاد. دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے اور مریم علیہ السلام کی پاک بازی کے تعلق سے بہت ساری آیتیں بیان کی. جو عقیدہ عیسائیوں کا تھا اس وقت, جو خالص عقیدہ تھا, اس کے مطابق آیتیں نازل ہوئی. نجاشی بادشاہ جعفر ابن ابی طالب کی قرات کو, آیتوں کو سنتا اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, کیونکہ قرآن مجید میں وہی باتیں, وہی حق ہے جو کہ وہ عقیدہ رکھا کرتا تھا. پھر جعفر ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ بادشاہ ہم بت پرست تھے, جاہل قوم تھے, لوگوں پر ظلم کرنا, زناکاری, شراب نوشی, طرح طرح کی برائیاں ہمارے پاس پائی جاتی تھی, لیکن ہمارے قوم میں ایک آدمی نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی, برائیوں کو چھوڑنے کی دعوت دی, دوسروں کا ساتھ دینے کا حکم دیا اور دوسروں پر ظلم کرنے سے روکا. تو ہم نے اس کی بات کو سنی اور اس پر ایمان لے آئے. جب ہمارے قوم نے ہمیں تکلیف دینا شروع کیا تو ہم اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے, اللہ کے خالص عبادت کے لیے ہم اپنی بستی کو چھوڑ کر تیرے دربار میں, تیرے ملک میں آئے ہیں. جب نجاشی کو معلوم ہوا کہ یہ حق پر ہیں لوگ, تو نجاشی نے کہا کہ جاؤ میرے ملک میں جہاں چاہو پھرتے رہو اور جیسے چاہے عبادت کرتے رہو, اور مکے والوں کو ان کے تحفے تحائف واپس کر کے واپس بھیج دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنے دعوت کا کام شروع کرتے ہیں. ساری سازشیں ناکام ہو گئے تو قریش کے لوگوں نے ایک پلان یہ کیا کہ سب لوگ متفق ہو گئے کہ اسلام اور اہل اسلام مسلمانوں کو اور محمد کے خاندان والوں سے بائیکاٹ, کوئی ان سے تعلق نہیں رکھے گا, کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا, کوئی تجارتی تعلق ان سے نہیں رکھے گا. اس طرح 3 سال کا عرصہ بائیکاٹ میں گزرتا ہے. شعبہ ابو طالب کی ایک گھاٹی تھی, وہاں پر اللہ کے رسول, مسلمان اور اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ بڑی سخت حالت میں 3 سال کی زندگی گزارتے ہیں. اس کے بعد, اس 3 سال کے بعد یہ بائیکاٹ ختم ہوتی ہے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان نہیں لاتے ہیں, بڑے پریشان تھے, پہلے اسے بائیکاٹ کی وجہ سے پریشان تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بھی 2 بڑے مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں. ابو طالب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مضبوط دیوار تھے, آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے, آپ کے لیے سہارا تھے, ان کی وفات ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم زدہ, پریشان ہو جاتے ہیں. ابو طالب کی وفات کے چند ہی دنوں بعد ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیچھے پریشانیاں, مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں. اللہ کے رسول پریشان ہو جاتے ہیں, مکہ چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول ارادہ کرتے ہیں کہ مکے میں ہماری دعوت نہیں چلتی ہے, تو اس لیے اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر طائف چلے جاتے ہیں. طائف جو مکے سے قریب ایک بستی تھی, اللہ کے رسول اس امید سے جاتے ہیں کہ میری بستی والوں نے مجھے انکار کر دیا, مجھے جھٹلا دیا, مجھ پر ایمان نہیں لائے, ہو سکتا ہے کہ طائف والے میری باتوں کو مانیں گے اور مجھ پر ایمان لے آئیں گے. طائف پہنچتے ہیں. طائف پہنچنے کے بعد ہوتا یہ کہ طائف کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انکار کر دیتے, دعوت کو قبول نہیں کرتے. بجائے کہ آپ کی دعوت قبول کرتے, چند شریر اور اوباش قسم کے نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں, جو آپ کو
لہو لہان کر دیتے ہیں، اتنا مارتے ہیں پتھروں سے، اتنی تکلیفیں دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے خون رسنے لگتا ہے اور آپ کے جوتے میں خون جمع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان واپس مکے سے طائف سے واپس آتے ہیں۔ واپسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھیت میں باغ میں پہنچتے ہیں جہاں کے خادم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے یہ واقعہ بیان کیا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول پریشان ہو کر نا امید ہو کر طائف سے لوٹتے ہیں۔ طائف سے لوٹنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانیاں ہیں پریشانیاں۔ اللہ کے رسول 10 سال تقریباً 12 سال کی مدت، نبوت کی مدت بڑی مشکلوں کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوششوں کے ساتھ گزار دیے، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی، پریشان تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال ابو طالب حتیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اس سال کو اللہ کے رسول نے غم کا سال رکھ دیا۔ پیچھے پیچھے غم آ رہے تھے، پریشان، اسی لیے سیرت نگاروں نے، مورخین نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا ہے، غم کا سال رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کو غم سے نکالنے کے لیے، آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے جو کام ہے، آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو پیغام ہے وہ حق ہے، اللہ رب العزت آپ کو عنقریب غلبہ عطا کرے گا، کامیابی عطا کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا سفر کروایا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام سے ملاقات کرتے ہیں۔ معراج میں جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرتے ہیں، فرشتوں سے ملاقات، انبیاء کرام سے ملاقات، یہ ساری باتیں دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کم ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی امید لے کر بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ واپس آتے ہیں اور اپنے مشن پر لگ جاتے ہیں۔ تو 12 سال کی مدت اس طرح گزر گئی، ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی، اور جو بھی ایمان لے آتے ان پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا، انہیں تکلیف دینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور جو لوگ پختہ ایمان والے ہوتے ہیں، عزیمت والے ہوتے ہیں، وہ ایمان پر باقی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر مدینے میں بات پہنچتی ہے، مدینے کے چند لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے قوم والے، آپ کی بستی والے اور آپ کے ملک والے نہ آپ کی بات کو مانی، نہ آپ کی دعوت کو قبول کیا، بلکہ آپ کو عذاب، تکلیف، پریشان کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی دعوت کو قبول کریں گے اور آپ کا مکمل ساتھ دیں گے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سال یہ وعدہ کر کے جاتے ہیں، دوسرے سال حج میں ملاقات کی امید ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کی مدت ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ دوسرے سال پھر ایک بڑی تعداد مدینے سے آ کر اللہ کے رسول کو بلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ جو ہے مکی زندگی ہے۔ علماء کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ ہجرت سے پہلے تک 13 سال کی جو مدت تھی، 40 سال سے 50 پر 3 سال تک، اسے مکی زندگی کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو جیسے اجازت دی، اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اسے مدنی زندگی کہتے ہیں۔ تو کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 60 پر 3 سال زندگی گزاریں، 40 سال عام انسان کی طرح، ایک عام انسان تھے آپ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی برائی سے، بت پرستی سے، اخلاقی برائی سے، ساری چیزوں سے محفوظ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں با کمال، با عزت انسان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو آپ کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ نبوت سے پہلے 40 سال اور نبوت کے بعد 23 سال، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 60 پر 3 سال کی زندگی۔ نبوت کی زندگی میں 13 سال مکی زندگی ہے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ پہنچتے ہیں، مدنی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اور 10 سال تک اسلام نے اور مسلمانوں نے کیسے کیسے محنتیں کی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سننے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک رکھیں ایمان پر سنت پر باقی رکھیں۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔